بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 6 دسمبر سن 2021 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 480 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 8 شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی کپڑے کی دکان وغیرہ اگر کوئی چلانا چاہے، دکان کا بزنس اگر شروع کرنا چاہے تو کیا کوئی قرضہ لے کر کاروبار کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اب یہاں پر ان کا سوال واضح نہیں ہے کہ کیا مراد ہے ان کی قرض سے، کیا کسی سے قرض حسنہ چاہتے ہیں یا لون وغیرہ ان سے مراد ہے، یہ پتہ نہیں ہے۔ دیکھیے، جہاں تک قرض حسنہ کا تعلق ہے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی تجارت کے لیے اگر یہ امکان ہے کہ ہاں ہم اس سے کما کر کے پیسہ لوگوں کو ادا کر دیں گے، ایسا نہ ہو کہ ایسی جگہ دکان کھولے جہاں دکانیں چلتی وغیرہ بھی نہیں ہے نا، یعنی صرف ایک شبہے کی بنیاد پر، لیکن ایک جیسے عام ایک روٹین رہتی ہے کہ ہاں بھائی یہاں دکان کھولی جاتی ہے اور چلتی ہے، یا پہلے سے اس کے کپڑے کی دکان ہے لیکن کچھ کمی آ گئی ہے، نیا سیزن آیا ہے، اسے نئے سامان رکھنے ہیں تو قرض لے کر کے دکان کو بڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ عام طور پر جو قرض حسنہ بہت سے اللہ کے زمانے میں، اس کے بعد صحابہ اکرام جو ہے وہ تجارت ہی کے لیے قرض لیا کرتے تھے، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ قرض سود کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، اس میں کسی بھی قسم کا سود نہیں ہونا چاہیے۔ دو صورتیں جائز ہونے کی ہو سکتی ہیں، ایک تو قرض حسنہ کے نام پر لے، اور یا دوسری صورت مضاربہ کے نام پر لے لے کہ ہم لے آ رہے ہیں کپڑا اتنے کا، اس میں سے فائدے میں سے آپ کو 10%، 20%، 25%، 50% ہم آپ کو دیں گے تو یہ جائز ہے، ورنہ نہیں۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم کیا کوئی ایسی حدیث موجود ہے کہ جس میں رمضان کی تراویح چاند دیکھ کر شروع کرنا ہے اور چاند دیکھ کر ختم کرنا ہے؟ بھائی دیکھیے، اگر اس طریقے سے ہر جزیات کے لیے جو ہے دلیلیں ڈھونڈی جائیں تو سوال یہ ہے کہ بتائیے کہ نماز میں کھانا جائز ہے کہ ناجائز، اس کی کیا دلیل ہے؟ بہت سی چیزیں رہتی ہیں جو عمومیات ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ یہ تراویح کس کے لیے ہے؟ رمضان کے لیے ہے۔ اب جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب روزہ رکھا گیا، روزہ رمضان میں ہے، تو آپ نے من قام رمضان جو فضیلت بیان فرمائی تھی اس میں داخل ہو گئی۔ جب شرعی اعتبار سے رمضان یا نیا مہینہ داخل کب ہوتا ہے؟ جب افق مغرب کے اندر نیا چاند دکھائی دے، یہ شرعی مہینہ شروع ہو گیا، تو گویا رمضان داخل ہو گیا ہے۔ رمضان داخل ہو گیا ہے تو اب جو ہے رمضان کا جو قیام ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس کے لیے دلیل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، بالکل واضح ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم رقیہ شرعیہ جو ہے اجتماعی طور پر کرنے کا کیا حکم ہے؟ مثال کے طور پر آج کل شہروں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ 10، 15، 20، 25 لوگوں کا گروپ بنا دیا گیا اور ایک صاحب ہیں اور پوروں کے اوپر دم کر رہے ہیں، اور وہاں پر آوازیں بھی ان کی شروع ہو جاتی ہے کسی کی، تو کیا حکم بنتا ہے اس کا؟ واللہ اعلم، یہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے، مجھے تو کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ ہاں بھائی ایسا کیا جاتا۔ اور دوسری چیز ہے، اگر ایک تجربے کی بات ہے، اگر 2-3 آدمی کو بیٹھا لیں آپ اور دونوں کے اوپر ایک بار پڑھیں اور دونوں پر دم کر دیں تو بظاہر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، واللہ اعلم، لیکن میں اس سلسلے میں کوئی فتویٰ نہیں دیتا۔ فتویٰ نہیں ہے، مسئلے کا حل کیا ہے؟ مطلب مثال کے طور پر شریعت میں کہیں سے تعارض ہے اس کا، کہیں سے یا کہیں سے اجازت ملتی ہے؟ مجھے واللہ عالم، اس لیے کہ دیکھیے جہاں تک عموماً رقیہ کا تعلق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے دیا ہے، من استطاع ان ينفع اخاه فلينفع۔ اب اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ چیزیں یہ آپ نے تحدید اس کی نہیں کی ہے کہ نہیں ہے؟ اسی بنیاد پر علماء جو ہے اللہ کے رسول سے پانی پر دم کر کے نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کرنے، علماء جو ہے تقریباً متفقہ طور پر دم کرنے کی اجازت دیا کرتے ہیں۔ آخر میں آ کر کے جو لوگ کم فقہ لوگ ہیں انہوں نے کہا پانی پر چونکہ دم کرنا، پانی پر دم کرنا ایک خاص حالت، وہ عام حالت ہے، اس خاص حالت اس کے اندر داخل نہیں ہے، اور سلف سے یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ تو یہ چیز ایک عمومی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو شفا قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کا فائدہ بتلایا ہے، اور رقیہ کیا گیا ہے آپ کے زمانے میں، ایک عمومی اجازت دے دی ہے۔ اب اگر لوگوں کے تجربے سے کوئی فائدہ ہوتی ہے اور بظاہر کوئی شریعت کی مخالفت نہیں تو وہ چیز جائز ہوگی۔
جی اب جیسے مثال تو بہت سے علماء تعویذ کو لکھ کر کے شیخ اس کو پانی میں زعفران سے لکھا اس کو گھولے اور پلایا جائے. اب کوئی آدمی اس کی دلیل ڈھونڈے تو بھائی مجھے دلیل معلوم نہیں. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم آپ نے اپنے کے خطاب میں اپنے ایک بیان میں ایک حدیث کا حوالہ دیا تھا کہ کسی کی 2 اولاد اگر فوت ہو جائے تو اس سے متعلق جو آپ نے حدیث پڑھی تھی، تو وہ حدیث یعنی وہ بہن کا سوال ہے کہ وہ پوچھتی ہیں کہ کیا حدیث ہے اور اس کا ترجمہ کیا؟ بھائی دیکھیے اولاً تو اس موقع پر یہ واضح کر دیا ہے کہ کون سا درس ہے، اس لیے کہ اب جانتے ہیں ہفتے میں 4-5 درس ہوا کرتے ہیں. اب کس درس میں ہم نے بات کہی ہے یہ الجھن کا سبب بن جاتا ہے، تو ہر چیز یاد نہیں رہتی. بعد میں مجھے دھیان آیا ایک 8-10 دن کے بعد کہ یہ موضوع آیا تھا حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے وفات کے سلسلے میں. تو اس سلسلے میں دیکھیے جو حدیث کے الفاظ ہیں بڑے واضح ہیں. ہمارے خیال سے بہن کو تھوڑا سا الفاظ میں شبہ ہو رہا ہے. لا يموت بين امرئين مسلمين ولدان او ثلاثه فيصبران ويحتسبان فيريان النار ابدا. کسی بھی 2 مسلمان مرد کے 2 مسلمان میاں بیوی کے درمیان 2 لڑکے یا 2 بچے یا 3 بچے مر جاتے ہیں اور صبر سے اور احتساب سے کام لیتے ہیں تو وہ آگ کو دیکھیں گے، یعنی نہیں مرتے کہ دیکھیں گے. نہیں کہاں آئی ہے وہیں آئی ہے. اگر مر جاتے ہیں تو پھر نہیں دیکھیں گے، یہ معنی ہے. اگر مر جاتے ہیں تو نہیں دیکھیں گے، یہ چیز ہے. تو صاف الفاظ ہے لا يموت بین امرئین مسلمین ولدان او ثلاثہ. کسی بھی مسلمان 2 مسلمان یعنی مرد عورت کے 2 بچے یا 3 بچے ان کا انتقال ہو جائے اور وہ صبر سے اور کس سے احتساب سے کام لیتے ہیں تو وہ آگ کو نہیں دیکھیں گے، یعنی جہنم کی آگ کو نہیں دیکھیں گے. گویا ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ وہ جنتی ہیں. واللہ اعلم. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی عورت یعنی ظہر کی یا عصر کی اذان ہو جائے اور اس نے بھی تھوڑا نماز میں تاخیر کی بھی پڑھنے ہی والی تھی کہ اتنے میں وہ ماہواری میں داخل ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں جو نماز جو اذان ہو چکی تھی وہ قضا کرے گی یا نہیں کرے گی؟ دیکھیے اصل میں اس سلسلے میں اہل علم کا بڑا اختلاف چلا آ رہا ہے. احتیاط کا سلسلہ پہلو میرے نزدیک غالب ہے. وہ یہ ہے کہ اگر اسے وقت ملا نماز پڑھنے کا، اس نے نماز نہیں پڑھی تو اب اس کی وہ قضا کرے گی، بعض اہل علم نے اس کے شرط لگائی ہے کہ اس کی قضا نہیں ہے، اس لیے کہ آخر وقت تک اس کے لیے وقت تھا اور وہ وقت پائی نہیں ہے. بعض نے کہا کہ ہاں اتنا وقت تنگ ہو جائے، جیسے شیخ ابن باز وغیرہ اتنا وقت تنگ ہو جائے کہ پڑھ سکتی تھی اب اس نہیں پڑھی ہے نا، تو اب اس کی قضا کرے گی. لیکن احتیاط یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کی قضا کر لے، احتیاط کے پہلو کو مد نظر رکھے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ آج کل جیسے بلیک فرائیڈے یا وائٹ فرائیڈے بہت ساری چیزیں لگتی ہیں آج کل مارکیٹ میں، آن لائن بھی شاپنگ میں لگ جاتی ہیں چیزیں، آفر لگتے ہیں، تو اس سے فائدہ اٹھانے کا کیا حکم ہے؟ کوئی حرجہ نہیں. علماء کہتے ہیں جو غیر قوموں کے جو میلے وغیرہ ان کی مناسبت سے لگتے ہیں اور بظاہر وہاں وہ کام نہیں ہوتے ہیں جو کام یعنی کسی مناسبت سے یعنی شرکی یا وہ کام نہیں ہوتے ہیں، صرف کیا ہے کہ مارکیٹ لگی ہے کسی مناسبت سے تو وہاں سے جا کر کے وہ مارکیٹ سے فائدہ انسان اٹھا سکتا ہے اور لے سکتا ہے سامان. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ نماز جنازہ میں صرف ایک طرف سلام پھیرنا بہتر ہے یا دونوں طرف سلام پھیرنا بہتر ہے، اور کیا یہ بات صحیح ہے کہ دونوں طرف سلام پھیرنے والی حدیث ضعیف ہے یا ایک طرف پھیرنے والی حدیث ضعیف ہے؟ بھائی دیکھیے اس سلسلے میں دونوں احتمال ہے. کسی صریح حدیث کے کسی بھی صحیح حدیث میں صراحت نہیں آیا کہ آپ 2 سلام پھیرتے تھے. اس سلام پھیرنے کا بعد میں سلمہ تسلیمہ کا ہے. لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، اسے علامہ البانی نقل کرتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں جسے لوگوں نے چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ التسلیم فی الجنازۃ کالتسلیم فی السلام، جنازے میں ویسے سلام پھیرا جائے جیسے نماز میں. تو اگر اس سے عمومی طور پر علماء نے یہی لیا ہے کہ 2 سلام پھیرا جائے. یہ دونوں کے دلائل ہیں، لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ واجب دونوں ہیں.
واجب दोनों हैं। लिहाजा अगर इस हदीस के ऊपर अमल करते हुए, जैसा कि जमहूर कबीर उलमा इसी तरह जमहूर गए हैं कि हाँ दोनों दो सलाम मसनून है, तो कोई हरज नहीं है, और अगर एक पर इक्तफा करता है तो भी जायज़ है इंशाअल्लाह। नहीं, इसमें जो ज़ईफ़ वाली हदीस है कि वो क्या हुक्म लगती है? वो ज़ईफ़ नहीं, सही हदीस है ये। जिसमें दो सलाम का सराहतन जिक्र है वो ज़ईफ़ है, लेकिन हज़रत अब्दुल मसूद की रवायत तस्लीम फ़िल सलाम फ़िल जनाज़ा का तस्लीम है, ये हदीस सही है। अगला सवाल है, साथी पूछते हैं कि क्या कोई मर्द या औरत अगर उसके यानी दोनों जो बहू है उसके बीच में जो है बाल अगर उग जाते हैं तो उसके निकालने का क्या हुक्म है? भाई देखिए, उसके निकलने की दो सूरत है। एक तो ये है कि हर एक के बाल रहते हैं लेकिन हल्के से रहा करते हैं, कोई नहीं है कि जिसका बाल ना हो, है कि नहीं, लेकिन बहुत हल्के रहते हैं। बाद लोगों के कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। अब अगर ऐसे ज़्यादा हो जाएं बाल, ऐसे ज़्यादा बाल हो जाएं कि जो है यानी बदसूरत इंसान लगने लगे, तो उसको निकाला जा सकता है। क्यों? इसलिए कि असल यह है कि वहाँ पर बाल बहुत खफीफ हैं ही नहीं, है कि नहीं, हैं तो क्या है, बहुत खफीफ हैं जैसे आम तौर पर। लेकिन यह है कि जो खफीफ छोटे छोटे रहते हैं उसको भी इंसान काटना चाहे तो ये चीज़ क्या होगी, मकरूह के दर्जे में आएगी, हराम उसको भी नहीं कह सकते हैं। इसलिए वो जगह को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नहीं कहा है। लेकिन यह है कि बाद उलमा इस तरफ गए हैं कि चूंकि वो उसी का इम्तिदाद है लिहाजा उसे काटना नहीं चाहिए। लेकिन यह है कि अगर ऐसे बाल आ जाते हैं जिससे सूरत के अंदर क्या है गड़बड़ी पैदा होती है, तो असल यह है कि उतने बाल नहीं होने चाहिए, लिहाजा उसे काटा जा सकता है। जी, अगला सवाल है, साथी पूछते हैं कि शेख मोहतरम अगर कोई शख्स अगर जिद्दा में रहने वाला हो और ड्यूटी बिल्कुल हुदूद हरम में करता हो, मक्का के बिल्कुल करीब करता हो, और उसने आज नियत कर ली कि अगर आज ड्यूटी के बाद मैं उम्रा करूंगा जाकर, तो अब उसको एहराम कहाँ से बांधना होगा? वो नियत कहाँ से कर रहा है? नियत एक मानो में उसकी घर से ही है, घर से अगर तो एहराम बांध करके आना है उसे, घर से कर रहा है तो। और अगर ये सोचता है तो पता नहीं, देखता हूँ अगर वक्त मिल गया तो मैं उम्रा कर लूँगा, और नहीं तो नहीं, ड्यूटी का मामला है कि नहीं है। तो अब अगर ऐसा है तो जहाँ पर ड्यूटी कर रहा है वहीं से वो एहराम बांधेगा। ऐसी झूठी नियत भी कर सकता है? झूठी नियत का मतलब, मिसाल के तौर पर चले, मुझको मालूम ही है कि 99% टाइम मिल ही जाएगा। अल्लाह ताला नियतों के जानता है जी, नियतों को जानता है, तो इसका मतलब वो चीज़ अल्लाह के नाम अपने आप को धोखा दे, लेकिन अल्लाह को धोखा नहीं दे सकता है। अब आप करें झूठी नियत, नहीं झूठी नियत, अब इसको ऐसा कहेंगे मिसाल के तौर पर एक बंदे को पता है कि 99% भाई देखिए 99%, तो इसका मतलब है कि उसको वक्त है उसको जी। ये हर आदमी को 1-2% तो हर को, आप यहाँ से जा रहे हैं मुमकिन है कहीं रुकावट बन जाए, किसको नहीं रुकावट बन सकती है? 1-2% जहाँ तक मामला है हर एक को रुकावट बन सकती है। उसी चीज़ को लेकर नियत कर ले तो ये तो चीज़ जो है लग़वी सी चीज़ है, उसकी तो कोई अहमियत नहीं है, उसकी अहमियत कोई अहमियत नहीं है, इसलिए कि उसको वजह कि वो असल नियत करके जा रहा है। लेकिन यह है कि होता है कभी काम जल्दी ख़त्म हो गया, कभी काम देर तक रह गया, कभी जा रहा है पता नहीं हमारा मुदीर इजाज़त देगा कि नहीं देगा, है कि नहीं है, या कहे कि नहीं, सारे लोग इस किस्म की जहाँ सूरत हाल हो, शुबह का मामला हो, तो वो वहीं से जाकर के नियत कर सकता है, चाहे भले से हुदूद हरम में हो या हुदूद हरम से नहीं, हुदूद हरम से बाहर अंदर है तो उसको बाहर आना पड़ेगा, हुदूद हरम से और नियत करके जाना पड़ेगा। और अगर हुदूद हरम से बाहर है तो जिस जगह है वहीं से नियत कर लेगा। नहीं, अगर ड्यूटी जो है हुदूद हरम से अगर बाहर हो तो मैं कह रहा हूं कि हर हालत में है, उसके लिए मीकात उसका घर है, मीकात से बगैर इहराम बांधे जाना जायज़ नहीं है, चाहे जिद्दा से 1 किलोमीटर आगे जाए या 50 किलोमीटर आगे जाए। हुदूद हरम से 1 किलोमीटर पहले रहे, 5 मीटर पहले रहे, सब उसका हुक्म एक है। जिद्दा वो मीकात में ही है, हुदूद मीकात में है जी जी, इसलिए वो जहां से भी निकलेगा। ऐसे लोगों को आफाकी कहते हैं। और आफाकी क्या कि मीकात क्या है, मिन हैसु अंशाअ, जहां से वो नियत कर ले जी। जी, अगला सवाल है, साथी पूछते हैं कि शेख मोहतरम क्या कोई ऐसी हदीस मौजूद है कि जिसमें हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़े के तौर पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी यानी 2 तवील लंबे शख्स के दरमियान ठहरते तो आप उनसे ज़्यादा तवील नज़र आते थे? देखिए, असल में बहुत सा औकात लोग एक चीज़ किसी किताब से नकल करते हैं और मुहद्दिस जो उसके बारे में कहता है उसको भूल जाया करते हैं।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ جن محدثین اور سیرت نگاروں نے ذکر کیا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ درمیانی قد کے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ درمیانی قد کے تھے، نہ بہت ہی لمبے تھے اور نہ بہت ہی ناٹے تھے جنہیں ناٹے کہا جائے. اب اس سلسلے میں امام بیہقی رحمہ اللہ یہ سارا کچھ نقل کیے ہیں. اس کے بعد امام بیہقی رحمہ اللہ رد کرنے کے لیے ایک حدیث نقل کرتے ہیں جس کے اندر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی قد کے تھے، ہے نا، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی شخص لیکن آپ ساتھ کوئی دو آدمی چلتا تھا اور اسے لوگ لمبا سمجھتے تھے اور آپ اس کے ساتھ اسے آپ بڑے دکھائی دیتے تھے، یا دو آدمی کے درمیان کھڑے ہو جائیں جسے لوگ طویل کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑے دکھائی دیتے تھے. تو اصل میں دیکھیے اولاً تو یہ حدیث ضعیف ہے. امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس کا ضعف بیان کرنے ہی کے لیے نقل کیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے ابن حجر رحمہ اللہ وغیرہ نے ذکر کیا، اصل میں اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کا یہ معجزہ تھا، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی قد جہاں دیکھتے ہیں درمیانی قد کو آپ رکھ لیجئے، درمیان کو تو کہیں ناٹے کے قریب ہے، کہیں درمیان میں اور کہیں طویل کے قریب میں ہے. تو کہا کہ آپ جو ہے گویا کی جو درمیانی قد تھا آپ کا وہ طویل کے قریب تھا، نہ یہ کہ آپ طویل تھے. جی یہ مقصد حدیث کے بیان کرنے کا ہے. جی اگلا سوال کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم کہ اگر یعنی لڑکی کی عمر زیادہ ہوتے جا رہی ہے اور اس کے باوجود بھی یعنی صحیح مسلک والوں کے رشتے نہیں آتے ہیں اور آتے بھی ہیں تو ان کے بہت زیادہ نخرے ہوا کرتے ہیں، تو اب ایسی صورت میں جہاں پر ایک طرف ماں باپ دیکھ بھی رہے ہیں، صحیح العقیدہ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن ان کے رشتے بالکل کم آتے ہیں، لیکن دوسرے جو رشتے ہیں جو بدعتی ہیں یا مشرک قسم کے لوگ ہیں ان کو لڑکی پسند بھی آ جاتی ہے، تو اب کیا حکم بنتا ہے یہاں پر؟ بھائی دیکھیے اصل یہ ہے کہ اگر فعلاً صرف بدعتی الگ مسئلہ ہے اور بدعت کے بھی بہت سے درجات ہیں، ہے کہ نہیں؟ بدعت کے درجات ہیں. ایک بدعتی مثلاً ہم میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں دیوبندی اور یہ اس قسم کے ہیں، تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ آیا وہ داعی ہے بدعت کا، اس کے اوپر سخت ہے، یا وہاں پر ہماری بیٹی کے لیے خطرہ ہے، تو قطعاً ایسے نہیں دیا جائے. لیکن ایک ایسا مسالم شخص ہے اور جو ہے اسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ انہیں اپنے دنیا اور اپنے نماز روز پرواہ ہے، تم کیا کرتے ہمیں کوئی پرواہ اس کی نہیں ہے. تو اگر ایسا کوئی شخص ہے تو یہ جو صورتحال بتا رہی ہیں، یا عمر نکلی جا رہی ہے، پتہ نہیں کتنا 30 سال یا 35 سال کتنی ہو گئی نکلی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں ایک مشورے کے طور میں بات کر رہا ہوں، فتوے کے معاملہ جہاں آئے گا ہر عالمی کہے گا کہ نہیں جائز ہے. کیا کہے گا؟ اس لیے کہ جہاں پر عقیدے کے خرابی کا مسئلہ آئے، لیکن ایک ایسا ہو تو یہاں پر ایسے لوگوں کے یہاں عقیدے کی خرابی یا زبردستی وغیرہ کا امکان کم اور بہت کم ہوا کرتا ہے. اور آپ اپنے ماحول میں دیکھیں تو بہت سے لوگوں کے صحیح راستے پر آنے کا یہی ایک سبب بنا ہے کہ ان کی شادی ایسی جگہوں پر ہو گئی ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایسے لوگ، اور اس کے برخلاف یہ بھی دیکھیں کہ بڑے سخت تھے تو لڑکی کو ان لوگوں نے مجبور کر دیا ہے کس بات پر کہ وہ خود بدعت کی طرف چلی گئی. تو یہ چیز اگر اس قسم کی مجبوری ہے تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے، ورنہ اصل یہ ہے کہ اگر وہ خود یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ جو عام بدعات ہے یا اس کے ہاں جو کسی قسم کی شرک اصغر والی بات ہے اس کے اندر شریک نہیں ہوتا ہے وہ. لیکن اگر یہ ہے کہ وہ شرک کے اوپر شرک اکبر وغیرہ میں وہ گھرانہ ملوث ہے تو ایسی جگہ پہ شادی قطعاً جائز نہیں ہے، چاہے عمر کتنی بھی ہو. چاہے عمر کتنی بھی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتا ہے مختلف طریقے سے، کسی کو کسی ذریعے سے، کسی کو کسی ذریعے سے آزماتا ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن لکھتی ہیں کہ اگر دو لوگ اس طرح کھڑے ہوں کہ ایک شخص صف میں آخری ہو اور دوسرے شخص کا کاندھا اس سے اور باقی کھڑے لوگوں کی طرف ہو، اور یہ بندہ جماعت میں نماز کے دوران صف طور کے کھڑا ہو جائے اور ساتھ کھڑا شخص اس کی وجہ سے صف سے الگ ہو رہا ہو تو کیا کرے؟ کیا اسے نماز کے دوران اس بندے کو اشارہ کرنا چاہیے یا پھر خود چل کر اس بندے کے آگے کھڑے شخص کے ساتھ مل جانا چاہیے؟ کوئی بھی صورت ہو جس صورت میں صف بن جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف کو ضروری قرار دیا ہے. من وصل صفا وصلہ اللہ.
یہاں تک کہ آپ نے بیان سنن ترمذی وغیرہ میں روایت ہے کہ جو سب تنہا سب کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب اس کے لیے اگر تھوڑا سا چلنا بھی پڑتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے مبارک یا لائق ثواب وہ قدم ہے جو قدم کسی صف کو درست کرنے کے لیے اٹھایا جائے، تو وہ اشارہ بھی کہہ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ تو بائیں کھڑے ہو گئے تو ان کو اشارہ کر کے آپ نے دائیں لے آئے، تو یہ بھی جائز ہے جی۔ یہ ایک آدھ قدم کر کے ان کے بغل میں یا اگلی صف کے اندر وہ کھڑا ہو سکتا ہے جی۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم سوال یہ ہے کہ عورت کو حیض کے ختم ہونے کا علم نہیں ہوتا، وہ بار بار دیکھتی ہیں تو مگر پھر بھی اسے اندیشہ رہتا ہے کہ ایک دو نمازیں نکل گئی ہیں شاید حیض ختم ہونے کے بعد، کیا ان نمازوں کی قضا کر کے بھی اس سے گناہ ہوگا؟ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اس کے امکان میں نہیں ہے، وہ کوشش کرتی رہی ہے، اس لیے کہ عمومی طور پر عورتوں کو علامت ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن بعض عورتوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ سفید جو مادہ ہوتا علامت کا وہ ظاہر نہیں ہوتا، تو ان کے لیے الجھن کا سبب رہتا ہے، تو ٹھیک ہے نماز قضا کر لیں گے وہ جی، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ نہ کریں تب نہیں تو کرنا واجب ہوگا نا ان کے اوپر، اس لیے کہ پاک ہو گئی تھی تو نماز ان کے اوپر واجب تھی۔ نہیں تو کنفیوز ہے نا، تو کنفیوز ہے، لیکن جب نہیں آئے تو اس کا مطلب تاکید تو ہو گئی کہ ہم پاک ہو گئی تھی جی۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ عورت مغرب ملک میں رہتی ہے، اس کے ساتھ ایک دو مرتبہ ایسا ہوا کہ مغرب کا وقت آیا مگر وہ گھر سے باہر تھی اور نماز پڑھ نہیں سکتی تھی کیونکہ سواری پر نہیں تھی، گھر سے کچھ کلومیٹر تھی اور پیدل آ رہی تھی، بہت جلدی کرنے کے باوجود بارش کے باعث گھر دیر سے پہنچی اور نماز کا وقت نکل گیا، اب کیا وہ گنہگار ہوگی ایسی عورت؟ نہیں، وہ نیت کر لے انشاءاللہ کہ مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ جمع کر لے گی، جب ایسی صورتحال ہو تو وہ نیت کر لے کہ ہم دونوں نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر لیں گے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے جی۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ کیا خواب میں بار بار جانوروں کو دیکھنا کیسا ہے؟ واللہ اعلم، میں خواب کی تعبیر نہیں جانتا جی، صرف ایسا موٹا انداز؟ کوئی اندازہ نہیں ہے، یہ جانتے ہیں کہ جسے بعض نے کہا یلعب بوحی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے کھیل کیا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ سچا خواب نبوت کے 25ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب نبوت کا معاملہ اس بارے میں مٹکل پچھوں میں ہاں کوئی جائز نہیں ہے جی۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم اگر کسی غیر مسلم کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہاں پر کیا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون ہم سب اللہ کے ہیں، ان کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ بہتر کیا ہے، پڑھنا چاہیے یا خاموش رہنا بہتر؟ بھائی دیکھیے وہ حالات بتائیں گے، ایسے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے جی۔ جی۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم ایک عورت کی شادی ہو چکی ہے، کئی ماہ گزر چکے ہیں، اس کے والد اور بھائی فون پر بات نہیں ہوتی، بھائی اور باپ دوسرے شہر میں رہتے ہیں، لیکن ماں اور بہن وغیرہ سے ہمیشہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن باپ اور بھائی وغیرہ یعنی بات کرنے میں کم گو ہیں، بات کم کرتے ہیں شروع سے بچپن سے ہی، تو بہن کا یہ سوال ہے کہ میں جو خیریت دریافت کر لیتی ہوں والد کی اور بھائی کی، ماں سے دریافت کر لیتی ہوں، لیکن دو ماہ اگر میں بات نہ کروں والد سے تو کیا گنہگار ہوں؟ کوئی گناہ نہیں ہے بھائی، آپ نے جو ہے ان سے کوئی قطعی تعلق تھوڑی کیا ہے، قطعی تعلق نہیں کیا ہے، آپ کو اس پر ان کے ساتھ حسن سلوک کا اجر ملے گا، آپ ان کی خیریت کو لے لیتی ہیں تو، ہے کہ نہیں جی۔ جی۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر عصر کی نماز نہیں پڑھ پائے کسی وجہ سے تو اس کی قضا عصر میں ہی کرنا ہوگا یا کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے؟ نہیں، اس کو جب موقع ملے فوراً کرے چاہے، ہے کہ نہیں؟ جس وقت فإن ذلك وقتها من نام عن الصلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها، تو جیسے اس کا موقع ملے، جیسے ملے وہ اس کو نماز کو قضا کر لیں جی۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم بچوں کی تربیت کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے، کس عمر سے؟ یعنی ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے تفصیل لکھا کہ گھر میں کچھ مہمان آتے ہیں تو وہاں پر جو مہمانوں کے لیے خاطرداری کی جاتی ہے اس میں بچے شریک ہو جاتے ہیں، تو یہ ان کو پسند نہیں ہے اور وہ بچوں کو ڈراتی ہیں اس چیز کو، اور اس چیز کو لے کر شوہر ناراض ہوتے ہیں کہ تم بچوں کے ساتھ زبردستی کرتی ہو، زیادتی کرتی ہو، تو سوال یہ ہے کہ
کہ کیا یہ صحیح ہے کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں؟ ایک بچوں کی بچپن ہی سے تربیت ایک اچھی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ ایک بار صدقہ تقسیم کر رہے تھے تو صدقے کا مال کھجور تھا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرتے پڑتے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف متوجہ تھے، ایک کھجور اٹھا کر کے اپنے منہ میں ڈال لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی ان کے منہ کو کھول کر کے نکالا ہے. تو اس کا مطلب تربیت کی نوعیت دیکھی جائے گی، اور یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہی چیز گھر میں پڑی ہے نہیں کھائیں گے، لیکن مہمان کے سامنے پہنچ گئے تو، اور جو مہمان ہیں ان کو بھی سمجھتے ہیں. تو آپ کو جو ہے بچوں کو سمجھانا چاہیے، بجائے کو ماریں نہیں، ہاں تھوڑا سا یعنی چہرہ بنا کر کے کہ ابھی تمہیں ملا وہی چیز گھر میں پڑی تو تم لوگ نہیں کھائے ہو، ہے کہ نہیں. تو بچوں کی طبیعت ہوتی ہے. تو ایسے موقع پر اگر آپ سمجھاتی ہیں بچوں کو یا ان کو پھر تھوڑا سا غصہ بھی دلاتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. جی یہ بچوں کا ایسا مہمانوں کے ساتھ کھانا کوئی بیت بھی ہے صحیح؟ بھائی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، بچے ہو سکتا ہے کہ چیز اتنی وقتی طور پر حاضر نہیں رہتی ہے، مہمان کا اٹھانا، اور بہت سے جو مہمان ہوتے ہیں ان کے مزاج کا بھی اپنا الگ الگ مسئلہ ہوتا ہے، ہر آدمی اس کو نہیں برداشت کرتا. تو تربیت دینی ٹھیک ہے کہ کوئی مہمان ہے تو اس کا زیادہ حق ہے تمہارے مقابل میں. جی یعنی شوہر صاحب کا ناراض ہونا بیجا ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر بچوں کی یا گھریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے یعنی ظہر کی نماز اکثر چھوٹ جاتی ہے یا قضا کبھی کبھی آخری وقت میں پڑھ لی جاتی ہے، تو کیا ایسی عورت یعنی چاہتے ہوئے بھی نہیں پڑھ پاتی ہے تو کیا گنہگار ہوگی کہ اللہ کے پاس معافی کی حقدار ہے، اور ایسے جگہ پر رہتی ہے جہاں پر بالکل وقت مختصر ہوتا بھی ہو؟ بھائی دیکھیے، اب بچوں میں مشغولیت کی وجہ سے نماز کا ترک کرنا یہ چیز میں نہیں سمجھتا کہ قابل قبول ہے. البتہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان للصلاۃ اولا و آخرا، نماز کے لیے اول وقت ہے آخر وقت ہے، تو آپ اس درمیان میں جب کبھی پڑھ لیں، صرف فرض ہی پڑھنے پر اکتفا کریں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ سنت بھی پڑھیں. اگر ایسے موقع بھی نہیں کہ ارے ہمیں تو پہلے سنت پہلے والی پڑھیں گے پھر فرض پڑھیں گے پھر بعد اس میں بہت وقت نکل جائے گا، تو سنت کے لیے فرض کو نہیں چھوڑا جائے گا. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم جیسا کہ حدیث میں ہے کہ 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اور اس وہ ہوگا جو اللہ کے نبی کے طریقے پر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقے پر ہوگا. بہن کا یہاں پر یہ سوال ہے کہ جو طریقہ ہے وہ صرف عقائد میں لیا جائے گا یا پورے جو فقہی مسائل ہیں وہ بھی اسی کے حساب سے ہونی چاہیے، اور معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، لین دین، یہ ساری چیزیں ان کے طریقے پر ہونی چاہیے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے العقیدہ واسطیہ کے اندر بڑی بہترین بات لکھی ہے، حتیٰ کہ اخلاقیات اور معاملات ساری چیزوں کو اس میں شامل کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متعلق اللہ تعالیٰ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور یہ جو محل ورود ہے اس آیت کا، یہ عقیدے کے بارے میں دوسرے متعلق نہیں، صرف کیا جہاد کے میدان کی بات ہے جو محل ورود ہے اس آیت کا، ورنہ معنی اعتبار کیا ہے، عموم لفظ کا ہے، خصوص معنی کا نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہر معنی میں کیا ہے، وہ اسوہ ہے، اور اسی طریقے پر چاہے عقائد ہیں، عبادات ہیں، ہر چیز کو اسی طریقے پہ ڈالنا چاہیے. لیکن ایک الگ مسئلہ ہے کہ جنت میں جو جانے کا جو مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے وہ عموماً جو ہے یہ عقیدے سے متعلق ہے، اس لیے کہ اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا کہ کچھ ایسی قوم ہوگی جن کے اندر احوا اور خواہشات جو ہے وہ اسی طریقے سے دوڑیں گی جس طریقے سے کتے باولے کتے کی کاٹی بیماری جو ہے انسان کے اندر دوڑ جایا کرتی ہے. تو اصل بنیادی چیز کیا ہے، وہ عقائد ہے. جی اگلا سوال، ایک بہن نے ایک سوال کیا ہے پورا مقالہ بھیجی ہیں، اتنا تو پڑھنا ممکن نہیں ہے، لیکن مختصر یہ کہ ان کے جو دو تین پوائنٹ سمجھ میں آ رہے ہیں اس میں، کہ وہ جاننا چاہتی ہیں کہ یعنی قطع رحمی کہ وہ شرعی تقاضے جن کا اگر کوئی شخص مرتکب ہو تو قطع رحمی کرنا جائز ہوگا، یعنی کب قطع رحمی کرنا جائز ہوگا، اور اسی طریقے سے اگر کوئی شرعی تقاضے نہ ہوں، وہاں وجوہات نہ ہوں، بلکہ کوئی انسان کو اس کو ضرر پہنچ رہا ہو، نقصان پہنچ رہا ہو، جس سے اس کا ایمان وغیرہ بھی خطرے میں آ جا سکتا ہو، تو ایسے کون سی چیزیں ہیں جن تو یہ بھی شرعی تقاضا ہے. جی ضرر سے بچنا، اس لیے کہ لا ضرر ولا ضرار بھی شریعت ہے، ہے کہ نہیں. یعنی اصل جو مقصد ہے وہ خالص دنیا اور دنیا کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے
کسی سے معمولی بات ہو گئی، آپ اس سے ناراض ہو گئیں، کسی نے آپ کا کچھ زمین ہڑپ کر لی اور آپ اس سے ناراض ہو گئیں. یہ ساری چیزیں جو دنیاوی معاملات ہیں، ہے کہ نہیں؟ یا عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کا وہ تعلق اس کے باپ سے نہیں ہے تو آپ نے اس سے تعلقات ختم کر لیا، کسی کے تعلقات اس کے شوہر سے نہیں ہے، بیوی سے نہیں ہے تو آپ نے تعلقات، یہ ساری دنیا میں معاملات ہیں، اس میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن جہاں انسان کو دینی طور پر یا دنیا طور پر ضرر لاحق ہو رہا ہے، نقصان لاحق ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں قطع تعلق کیا جا سکتا ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم اگر کسی لڑکی کو کسی شخص نے گود لیا اور اڈاپٹ کیا ہو، تو اب اس کے بعد اس نے اس کو پالا پوسا یا جو بھی کیا، یا اس کو اس کے گھر اس کے نام کر دیا، لکھا پڑھائی بھی اس میں ہو گئی ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ اس کے انتقال کے بعد وارثین کہتے ہیں کہ یہ گھر تمہارا نہیں ہے، تم کرائے کے حیثیت سے، اس تعلق سے کیس بھی انہوں نے ڈالا ہے، تو حق پر اب کون ہے؟ وارثین کو کوئی حق نہیں بنتا ہے، وارثین کو کوئی حق نہیں بنتا. یہ الگ مسئلہ ہے کہ کسی کو گود لینا جائز نہیں ہے، اللہ کہ پرورش کے لیے اپنے گھر پر رکھا ہو، ہے نا، وہ غریب ہے اور اسے اپنے زندگی میں کوئی چیز بطور وقف کے ہبہ کے دے رہا ہے، تو یہ اس کا ہو جائے گا، یہ اس کا ہو جائے گا. اب وارثین کو اس سے بے دخل کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم اکثر یہ سوال آتا ہے ذہن میں کہ کیا سعودی علماء جو ہے نا مسلک حنبلی کو زیادہ تر فالو کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے کچھ اختلافی مسائل میں اہل حدیث علماء کرام ان سے اختلاف کرتے ہیں، یعنی سلام پھیرنا ہے، تکبیر ہے، اور سلام کب پھیریں گے، پہلے سلام کے بعد، اس کو لے کر یعنی ہم کس کی بات کو ترجیح دیں اور کس کی بات کو قبول کریں؟ آپ کے سامنے جو عالم قابل اعتماد اپنے علم اور تقوی کے لحاظ سے، اس کی بات کو قبول کر لیں اگر آپ خود اجتہاد نہیں کر سکتی تو، اور اگر دلائل کے اندر آپ مقابلہ کر سکتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس کے دلائل قوی ہے کہ نہیں. جی اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کسی بھی امام یا کسی بھی مسلک کے ماننے کا مکلف نہیں بنایا ہے. جو مکلف بنایا ہے وہ شریعت اسلامیہ کے مکلف بنایا ہے. جی اسی کے قریب کا وہ سوال کرتی ہیں کہ امام کے پیچھے اگر سلام پھیرنا ہو تو کب سلام پھیرنا بہتر ہوگا؟ صرف ایک مرتبہ سلام پھیرنے کے بعد سلام پھیرا جائے گا یا دونوں سلام پھیرنے کا انتظار کیا جائے گا امام کے؟ دیکھیے اصل میں چونکہ حنابلہ کے نزدیک دونوں سلام واجب ہیں، اس لیے ان کے ہاں یہ چیز ہے، ایک واجب ہے ان کے ہاں، دونوں سلام کیا ہیں؟ ایک واجب ہیں. لہذا جب تک واجب میں امام کا تابع ہے مقتدی، لہذا دونوں کے بات کرنا چاہیے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح ہے کہ کیا ہے، انما جعل لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. تو جیسے فَإِذَا كَبَّرَ كَبِّرُوا، تو اسلام فَإِذَا سَلَّمَ فَسَلِّمُوا، تو تم بھی سلام پھیرو. اس طریقے سے جو حناف یعنی جیسے علامہ البانی وغیرہ گئے ہیں، یہ مطلب زیادہ قوی لگتا ہے. واللہ اعلم. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.